الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بہت دیر سے اس خوبصورت پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام نے بہت ہی محنتوں کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ان طلباء کو تیار کیا ہے جنہوں نے پروگرام آپ کے سامنے اسٹیج کیا، اور طلباء نے ہی بڑی جرات کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کیا کہ سامعین اور حاضرین میں سے ہر ایک کا دل جیت لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ دوستانہ شکایت بھی ہے اور کہنے کا حق ہے کہ اتنا خوبصورت پروگرام چلا، لیکن مسلسل آپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ ایک ظلم یہ ہے کہ جن طلباء کو تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو تو انعامات سے نوازا گیا، لیکن جن ہاتھوں نے پس پردہ ان کو تیار کیا، ان کی ایک لمبی لسٹ اور فہرست ہے، جیسے کہ ہمارے عزیزم غفران احمد ندوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تمام اساتذہ کرام نے دن رات ایک کیا ہے، محنت کی ہے، مہینوں تیاری کرائی ہے، تب جا کے طلباء نے اپنا پروگرام جرات اور ہمت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے طلباء جنہوں نے پروگرام پیش کیا، اور یہ ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے پروگرام تیار کر کے ان کو دیا اور تیار کروایا اور ان کو اس کا اہل بنایا، کیا یہ ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں ہے کہ ان کو کسی حوصلہ افزائی اور کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھا گیا؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ طلباء کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان اساتذہ کے لیے مختص کریں، ان کے لیے خاص کریں؟ اگرچہ ہمارے عزیزم قمر الزمان ندوی نے ایک روایت قائم کی ہے جو میرے ذہن و دماغ میں بہت دیر سے گردش کر رہا تھا کہ ایسی روایت قائم کرنی چاہیے، لیکن آپ کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مدرسہ جس کے فضا اور ماحول میں ہم یہ پروگرام سن اور دیکھ رہے ہیں، کیا یہ مدرسہ ایسے ہی آسمان سے ٹپک پڑا ہے زمین پر؟ اس میں خرچ نہیں ہوتا ہے، اس کے مہمان خانے پر، اسٹیج کو سجانے پر اور دیگر ضروریات کو فراہم کرنے میں پیسے کہیں آسمان سے برستے ہیں یا فرشتے لے کر آتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کریں؟ جس کی بھی جیب میں 3 روپیے ہوں وہ یہاں سے جائے نہ جب تک کہ 3 روپیے میں سے 1 روپیہ شریک ہونے والے طلباء کے لیے، 1 روپیہ اساتذہ کے لیے جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے، اور 1 روپیہ مدرسے کے لیے دے کر نہ جائے۔ یہاں سے اٹھنے کو ناجائز سمجھے، یہاں سے اٹھنے کو گستاخی سمجھے، جب تک کہ اپنی جیب سے اس مدرسے کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور ان اساتذہ کی جنہوں نے پروگرام تیار کیا ان کی حوصلہ افزائی نہ کر کے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چند ایسے ہی نام ہیں جو طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بقیہ پورا مجمع ایسا بے حس اور بے حرکت ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، یا اس کو پروگرام راس نہیں آ رہا ہے، یا اس کو پروگرام پسند نہیں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ سب کے اندر کنجوسی پیدا ہو گئی ہے، سب کی جیبیں خالی ہیں، سب کی توفیق سلب ہو گئی ہے۔
کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہو، جذبہ پر انگڑائی لے، امنگ پیدا ہو، اور اس مجمع کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے اس کار خیر میں، مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی میں اپنی آمدنی سے شرکت کرے۔ تیسری اور آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ نے مدرسے کے طلبہ کو دیکھا، ان کا ثقافتی پروگرام سنا، اور اس سے آپ نے اس کا اندازہ کیا کہ یہاں پر کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی فکر مندی سے کام لیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا کیسا بہتر انتظام ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، حافظ قرآن کو، عالم دین کو اور مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ یہی حافظ قرآن اور عالم دین ہے۔ جو آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو جو آپ نے اس پر خرچ کیا ہے، اس کو جو تعلیم و تربیت دی ہے، اور آپ نے اس کو جو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، وہی آپ کی قبر میں کام آئے گا، آپ کی حشر میں کام آئے گا، آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں داخل کرتے ہیں، خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں۔ ممانعت نہیں ہے، ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں اور بچوں کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد دین سے برگشتہ ہو جائے اور دین سے بیگانہ ہو جائے۔ ایک بات اور کہنی ہے کہ ہم تو دیندار دکھتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، دین بڑھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جب ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ڈھول کے پول ہیں، ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم ڈھونگ کر رہے ہیں، ہم فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ہم 24 ثابت ہو رہے ہیں، دین کی ظاہری نمائش کرتے ہیں، لیکن جب دین پر چلنے کا نمبر آتا ہے، حکم شریعت کو پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، سنت کی پیروی کا نمبر آتا ہے، تو وہاں پر ہمارے سماج کی دیواریں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، رسم و رواج میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، سب کچھ ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، چلے پر چلے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دین کا مزاج نہیں بنا ہے، دینی مزاج نہیں بنا ہے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں آیا ہے، وہ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کہیں پر حکم شریعت کو ماننے کا موقع آتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں، اور سماج آ کر وہاں پر رکاوٹ بن جاتا ہے، رسمیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر باپ دادا کی روایتیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے ناک کٹ جاتی ہے، سنت کے مطابق شادی بیاہ کرتے ہوئے ہماری رسوائی ہونے لگتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر شادی اور بیاہ کی خوشی میں بھی اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، تو ہماری ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر سنت پر عمل کرنے میں ہمیں عار آتی ہے، شریعت کا حکم ماننے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بددین ہو چکا ہے، بے ایمان ہو چکا ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کی دین کے لیے چلت پھرت اور دین کے لیے حرکت بالکل بیکار اور بے سود ہے۔ ہمیں دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے تمام بزرگ بھی سنیں، تمام عورتیں بھی سنیں، جہاں تک آواز جا رہی وہ سب سنیں، اس بات کا تہیہ کر کے جائیں کہ ہم دین کو جس طرح نماز روزے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، شادی بیاہ میں ڈی جے نہیں بجائیں گے، شادی بیاہ میں غیروں کی تقلید نہیں کریں گے، اور شادی بیاہ میں دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی نہیں کریں گے، اس کو حرام سمجھیں گے، حرام، اور سنت کے مطابق، رسول کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا عہد کریں گے،
اور سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، دینی مزاج پیدا کریں گے، دینی حمیت پیدا کریں گے، دینی غیرت پیدا کریں گے، بے حیائی اور بددینی کی زندگی سے توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے، نافذ کرنے، شریعت کے حکم کو مطابق چلنے اور سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔